اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کو تو اتنا معلوم ہوگا کہ ہم نے اردو کے ساتھ ساتھ ہم نے اردو گرامر بھی پڑھ لیا یا سیکھ لیا۔ آج بچوں ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے آزمائش شرط ہے، یعنی کہ بچوں یہ چیپٹر نمبر 12 ہے، یعنی سبق نمبر 12 ہے، یعنی پیج نمبر 65 پہ ہے، یعنی 65 پیج نمبر پہ یہ سبق ہے۔ ہاں بچوں سنو، ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ہاں بچوں، یہاں یہ کہتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، جب وہ مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے جو اس کا بیٹا تھا، یعنی اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، اکیلا تھا، اس کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا، بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، یعنی آزمائش کے بغیر اپنا دوست کسی کو نہیں بنانا، نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ یعنی آپ کے جو پیارے یعنی عزیز رشتہ دار ہوں گے، عزیز ہوں گے، پیارے رشتہ دار، یعنی اور بھی ہوں گے جو گھر میں جو آپ کو پیارے ہوں گے، ان کو بھی آپ ضرور کیا کرنا؟ پرکھنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ کو تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تجربہ ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ ہاں، اب اس بیٹے نے کیا کام کیا؟ یعنی جب اس کا باپ مر گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے اب آزمانے شروع کر لی، یعنی پہلے اپنی جو اس کی بیوی تھی اور اس کا جو اپنا قریبی دوست تھا اس کو آزمانے لگا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا، یعنی اس کا جو دوست تھا وہ کیا تھا؟ بہت چالاک تھا، اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ جو مقامی یہاں کے تھے، مقامی ہو گئے جو وہیں کے تھے، وہاں کے جو حکمران تھے، فوج تھی، ہاں، تو ان کے لیے کیا کرتا تھا؟ وہ جاسوس یعنی کہ مخبری کرتا تھا، یعنی ایک بات دوسرے کو ان کو بتاتا تھا، کوئی بات کی اس گاؤں میں جو کوئی کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ ان حاکموں کو بتاتا تھا۔ کون؟ اس کا دوست، یعنی جو بوڑھے کا لڑکا تھا، وہ اس کا جو دوست تھا وہ کیا تھا؟ مخبر تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، یعنی کہتا ہے کہ یہ جو اس کا دوست تھا یہ اس کے گھر میں بھی آتا تھا، اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا، یعنی جو اس جوان کی بیوی تھی اس کو کیا کہتا تھا؟ بابی کہتا تھا۔ کون؟ یعنی اس آدمی کا دوست۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ کہتے کہ ایک دن یہ نوجوان یہ کہاں گیا؟ کسی کام کے لیے کسی شہر میں چلا گیا، وہاں اس نے کیا لایا؟ یعنی کسائی کے پاس وہاں اس نے سری پائی لایا، خرید کر لائی۔ سری پائی ہوگی سر اور پاؤں، سری ہوگی سر، پائی ہوگی پاؤں۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جو میرا باپ مرحوم باپ تھا، اس کی جو نصیحت آج میں اس کو کیا کروں گا؟ پرکھوں گا۔
یہ اچھا طریقہ ہے آج۔ ہاں بچوں، اب اس نے کیا کیا آگے؟ چنانچہ ایک تھیلی میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا، ہاں کہہ رہا ہے کہ جب اس نے یہ سری پائی ایک تھیلی میں لایا تو اپنے گاؤں پہنچا تو خاصی رات ٹل چکی تھی، یعنی بہت رات جا چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائے ہوئے آواز میں اپنی بیوی سے کہا، یعنی گھبراتے گھبراتے اپنے بیوی سے کہا، کیا کہا؟ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، یعنی اس کے گھر میں جو روشنی تھی، لائٹ تھی اندر جل رہی تھی، اس کو بتایا کہ اس کو آپ بجھاؤ، اور ایک کدار لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ اس کو بتایا ایک کدار وہاں سے لاؤ، ہاں کدار ہو گئے جس سے زمین کھودتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کدال۔ یعنی اس کو بتایا کہ آپ چپ چاپ کر کے آنگن میں جو روشنی ہے گھر میں اس کو بجھاؤ آنگن میں آپ۔ تو کیا کیا اس نے، اب یہ دونوں اب کیا کرنے لگے، یعنی اپنے آنگن جو اس کا صحن تھا اس میں وہ یہ گڑھا کھودنے لگے۔ وہ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا، یعنی بیوی کو اس نے ڈرایا کہ میں اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، کہ میں نے جو میرا پرانا دشمن تھا اس کو میں نے آج قتل کیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو کھوپڑی ہے یعنی اس کا جو سر ہے وہ آج میں اپنے آنگن میں دفن کروں گا۔ ہاں بچوں، بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ کہتا ہے کہ اس کی بیوی تھی، اس نے یہ چپ چاپ کر کے کیا کرتی تھی؟ گڑھا کھودتی تھی، اور جو یہ نوجوان تھا اس نے اپنے ہاتھ میں وہ تھیلا لایا جس میں اس نے دشمن کی وہ کھوپڑی لائی، یعنی وہ کھوپڑی ہوگی، یہ سر لایا، تو اس کو اب اس نے کیا کیا؟ دفن کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا۔ اب یہ کام اس نے فارغ کیا، یعنی ختم کیا، اس نے مکمل کیا، فارغ ہو گیا یعنی مکمل کیا اس نے، تو اب وہ گہری نیند سو گیا۔ اب وہ اس نے نیند ڈالی، گہری نیند ڈالی، یعنی اس کو ٹینشن مت تھا، اس کو پتا تھا یہ کیا ہے، اس کو آزمانا تھا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند آئی۔ اب جو اس کی بیوی تھی اس کو خوف ہوا، ڈر ہوا، اس کو نیند پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب صبح آیا تو یہ نوجوان کہیں کام پہ گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، جو اس کا دوست تھا جو سرکاری کیا تھا، مخبر تھا، ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا، اور اس کی بیوی سے کہنے لگا جو میرا دوست ہے وہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو نوجوان اس کی دوست کی جو بیوی ہے وہ کچھ ڈری سی لگ رہی ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ اب اس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھیں یعنی اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہوتا۔ پہلے تو وہ سمجھ جا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی۔ پہلے اس نے سمجھا کہ شاید ان دونوں میں لڑائی ہوگی، تبھی معاملہ ایسا ہے، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ اب یہ بات سے محسوس نہیں ہوئی، اور اس نے پوچھ لیا۔ اب اس نے پوچھ لیا، کس نے؟ نوجوان کے دوست نے۔ کس سے پوچھا؟ یعنی دوست کی بیوی سے، کہ بھابھی سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ اب اس نے اس کے سوال کیا، بھابھی سچ بتاؤ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے؟ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ کر رونے لگی۔
ہاں جب اس نے سنا اب جو اس نوجوان کی بیوی تھی اب وہ رونے زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر کے یعنی زور زور سے وہ رونے لگی. ہاں بچوں اور اس سے التجائیں کرنے لگی یعنی اس سے اب التجائیں گزارشیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو, بھیا تم ہی جو آپ کا دوست ہے اب تم ہی اس کو بچا سکو گے. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا یعنی اس نے وہ کہیں گیا اس کا جو پرانا دشمن تھا اسی کو اس نے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے. جب رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا یعنی رات کے اندھیرے میں ہم نے وہ کہاں رکھی, وہ کھوپڑی کہاں رکھی یعنی آنگن میں. سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا یعنی اس کو دلاسا دیا, اس کو شاباش بولا آپ کو کچھ پرواہ نہیں ہے, اب ٹھیک ہے, اس کو جو میرا دوست ہے وہ کچھ نہیں ہو جائے گا, وہ بالکل ٹھیک ہے, کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کہ گھبرانے کی بات کچھ نہیں, آپ گھبراؤ مت. اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا. اب وہ الٹے پاؤں یعنی اب وہ پیچھے سے نکل گیا یعنی جو اس کا دوست چلا گیا اب اس کی تلاش, اب وہ اس کو ڈھونڈنے لگا. کون ڈھونڈنے لگا؟ یہ سرکاری مخبر. اتفاقاً سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی کہ اتفاقاً شہر میں یعنی کچھ دن پہلے وہاں ایک قتل ہوا تھا جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا. کہتے ہیں کہ جہاں جو جس کو قتل کیا گیا تھا اس کا سر کسی نے لیا تھا. مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے یعنی جو مقتول کے وارث تھے وہ کھاتے پیتے اچھے لوگ تھے, امیر لوگ تھے. انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کر دی. کہتے ہیں کہ جو جس کو قتل کیا گیا اس کے جو وارث تھے, اس کے جو گھر والے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو قاتل کا پتہ لگائیں گے اس کو ہم انعام دے دیں گے, اس کو ہم پیسے دے دیں گے. اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی یعنی پولیس بھی کیا تھی, سرگرم تھی, یعنی پولیس بھی اس قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی. ہاں بچوں چلو آج کے لیے اتنا ہی, ابھی یہ اور ہے, تب تک کے لیے